پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب الہی کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو، اس آیت کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، اسی طرح حدیثوں میں اس کی اور بھی کئی فضیلتیں وارد ہیں۔ جیسے نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعہ اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، یہ آیت اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلہ کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ نمبر 5، جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک کھلان تھا، میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کچھ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک رات میں اس کی نگرانی کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ میں نے کہا، اپنے ہاتھ دکھلاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھلایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسا ہے اور اس پر کتے جیسے بال ہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا میں جنوں کی خلقت ایسی ہی ہے؟ اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا اور کہا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے طاقتور اور کوئی شخص نہیں ہے، لیکن تمہارے سامنے میں مجبور ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ و خیرات پسند کرتے ہو، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس سے محروم نہ رہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ کیا چیز ہے جو تم لوگ سے ہمیں محفوظ رکھے؟ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھتے ہو۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، ضرور یاد ہے۔ اس جن نے کہا کہ اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک ہم سے محفوظ رہو گے، اور جب شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ صبح کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق الخبیث، خبیث نے سچ کہا۔ بخاری رحم اللہ باری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانہ کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ شیطان تھا۔ پلیز ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔